قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله اللهم وابعث ثوابها لارواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصاً علی روح سید ملازم حسین شاہ کریم اللہ رحیم اللہ مرحوم و مغفور شاہ صاحب دے درجات عالیہ بلند فرما، اذن شفاعت نصیب فرما، تمام منازل آسانیاں پیدا فرما، تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بواز بلند صلوات بار دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد سأله عن خيار العباد فقال في جوابه خمسة خصال صلوات۔ بالکل دعا واسطے حاضر ہویا، میں وعدہ کیتا ملک صاحب نال زیادہ نہ ملے ساں، انہاں تو بعد واجب الاحترام قبلہ علامہ صاحب بھی آ گئے، میری ڈیوٹی ہو گئی، چونکہ اس سال ثواب دی مجلس سے اے جڑا ہفتہ چلدا پیا ہے اے منصوب امام رضا علیہ السلام۔ ایک دفعہ امام رضا دے اتے صلوات چا پڑھو۔ اس مناسبت نال میں 5 منٹ دے وچ 5:17 تو آپ کو سڑاؤں ہیں انشاءاللہ۔ ساری ہدایت ہوئے سی، جنہ واسطے کٹھے تھے ہیں انہاں دی بخشش ہوئے سی۔ امام رضا علیہ السلام کو ایک شخص پوچھا، یبن رسول اللہ، اے اولاد رسول، اے اولاد زہرا، اے نساء اللہ دی نگاہ پوری کائنات تو پسندیدہ بہترین بندے کون ہیں؟ میں تا خطبہ ہی نہیں پڑھیا، میں انتظار نہیں کر رہی، میں آغاز کر دیتا ہے، میں صرف 5:17 میں سناؤں۔ یبن رسول اللہ، اللہ دی نگاہ پوری کائنات بہترین انسان، بہترین بندے اس قرآن عرض تے کون ہیں؟ سوالی خوبصورت ہے، اولاد رسول جڑا جواب دیتا ہے وہی بڑا خوبصورت ہے۔ اگر جواب دی خواہش ہے تو وقت مل کے بلند صلوات پڑھو۔ خمسۃ خصال، جنہاں لوگاں دے وچ 5 خصلتاں ہوویں، 5 عادتاں ہوویں، جن دے کردار وچ 5 چیزاں موجود ہیں، قرآن عرض تے اللہ دی نگاہ وچ سب تو زیادہ پسندیدہ لوگ او ہیں۔ کیڑے؟ بس میں 1 2 3 کر کے وہ 5 بندے دسا چاہ، ذرا اپنا محاسبہ کرے سوچا آیا سادے وچ وہ چیزاں موجود ہیں، تو والا اسا انشاءاللہ اللہ دا شکر ادا کرے سو۔ پہلا بندہ، اذا احسنو، جب کوئی نیکی کرتا ہے، جب بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ جس وقت کوئی نیکی کرتا ہے، عزتوں سے نو، پھر اس پہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان آوند ہے۔ نیکی دی مثال بھی میں ہے، پوچھا گیا رسول اللہ تو میں کو کینے پتہ لگ سی میری نیکی قبول ہے یا نہ؟ تو فرمایا نیکی کرن تو بعد تیرا دل ہے مطمئن،
تو سمجھ تیری نیکی اللہ قبول کر کے دیے، نیکی کرن دے باوجود تیرے دل دے وچ اطمینان کوئی نہیں، سمجھ تیری نیکی قبول نہیں تھی۔ دوجا بندہ جڑا اللہ کو بہت پسند ہے، اذا اساؤ، جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، استغفرو، دیر نہیں کریں دا، جلدی اس گناہ دے اتے نادم ہو کے اللہ دی بارگاہ جو توبہ کریں دا ہے۔ جلے گناہ ہو ویندے، جلے گناہ ہو ویندے، ایک پہر حدیث دے جملہ ہے 6 گھنٹے اللہ روک دیں دے، ایندہ گناہ لکھو نہ ہو سکتے میرے دربار جو شرمسار ہو کے آ ونجے، میں ایک دے مڑے بخش لکھن دا فائدہ کیا ہے؟ 6 گھنٹے تک اللہ گناہ لکھن نہیں دیندہ۔ اگر کوئی نیکی دا ارادہ چا کرے، اللہ حکم دیندہ ان ارادے تے ان دی نیت تے ایک نیکی لکھ گنو۔ اگر گناہ دا ارادہ کرے 6 گھنٹے اللہ انتظار کریں دے، میرا بندہ جو ہے مت ڈر کے میرے دربار چا آ ونجے۔ یعنی گناہ کرنے تو بعد دل مضطرب ہوں دے، دل پریشان ہوں دے، بات انتظار نہیں کریں دا، جلدی۔ حدیث دا جملہ ہے اگر کوئی گناہ کرنے تو بعد فوراً اللہ دی بارگاہ توبہ چا کرے، اللہ ان دے گناہ کو نیکی دے وچ بدل لیندہ ہے۔ اگر فوراً توبہ نہیں کریں دا، 6 گھنٹے تک اللہ انتظار کریں دے، میدہ جو بندہ ہے ہو سکتا ہے میدے کو لو آ ونجے، ان دے دل دے وچ استراب ہوندہ ہے، مضطرب ہوندہ ہے۔ میں اگلے گلاں بعد اگر ٹائم ہوئے تو ٹھیک، نہیں تو انشاءاللہ اے مروان عبد الملک بن مروان اموی اے ہائیتے آئے، این اپنے فوجی بھیجن، سپاہی بھیجن، حج دا موقع ہے، دنیا دے مختلف ممالک جو لوگ موجود ہیں، اگر اتھا کوئی صحابی رسول موجود ہے تو ساڈاؤ، میں ایک مصیبت گرفتار ہاں، میں اپنے مسئلے دا حل پوچھدا۔ فوجی گئے مختلف مقامات تے ڈٹھے نے، میقات مزدلفہ عرفات، واپس آئیں، کوئی حاجی کوئی سا کو صحابی رسول نہیں ملا، ان دوبارہ بھیجائے، زیادہ عرصہ گزر گئے، ہو سکتے صحابی نہ آئے ہوئیں، اگر کوئی تابی ملے، صحابی ہو جائیں ڈائریکٹ رسول خدا دی زیارت کی تھی، تابی جائیں صحابی دی زیارت صحابی تو حاصل کی تھے، وہ تابی ہے، کوئی تابی کو سادہ ہو، تلاش کر کے ایک تابی کو گنیں، عبد الملک بن مروان صحابی نہیں ملا، اے تابی ہے، لہذا انہیں نال مسئلہ ڈسکس کر، او کو آدھے میں ایک مصیبت گرفتار ہاں، تو آپ کو این واسطے صدے میرا علاج کرو، کیا میں اگر کوئی نیکی کراں میرے کو خوشی نہیں تھیندی، دل کو اطمینان نہیں آندا، اگر کوئی گناہ یا برائی کراں اللہ دا خوف نہیں آندا۔ اے دو نشانیاں نا، مومن جا دو نشانیاں، اللہ دے بہترین بندے جا دو نشانیاں، اگر وہ نیکی کرے سی ان دے دل مطمئن خوشی حاصل تھی سی، اگر گناہ کرے سی ان دے دل دے وچ خوف پیدا تھی سی۔ اے یاد ہے کہ اگر میں نیکی کرے نا خوشی نہیں تھی دی، اگر میں گناہ کرے نا، میں حاکم ہاں، کہیں کو قتل کرا دینا، کہیں تے ظلم کرے نا، جو گناہ کراں کوئی خوف نہیں آندا۔ میں اس مصیبت اون جڑا جملہ آکھے بڑا اون نہ ہے ابو حازم بڑی جرت نال آدھے عبد الملک بن مروان تیدا علاج کوئی نہیں، کیوں؟ تیدا دل بالکل مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، وہاں کہ این واسطے تو میں صدا ہے میدا علاج کر، تو آدھے علاج بھی کوئی نہیں، وہ آدھے علاج زندہ دا ہوں دے، تیدا دل مر چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھو۔ علاج زندہ دا ہوندہ ہے، تیرا دل مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے، این واسطے تیرے دل دا علاج کوئی نہیں۔
آکھر دا مطلب اے ہے اسا اپنا محاسبہ کیویں کرنا ہے. اگر اللہ دی نافرمانی کر کے ساکو خوف نہیں آندا اسا سمجھوں سا دل مردہ ہو چکا ہے, قابل ہدایت نہیں رہا. اگر نیکی کر کے دل کو اطمینان کوئی نہیں, دل مردہ ہو چکا ہے, اللہ دے خوف ڈردہ نہیں, ان دی اطاعت مطمئن کوئی نہیں, ول سمجھو دل مردہ ہو چکا ہے, یہ قابل ہدایت کوئی نہیں, ان دا علاج کوئی نہیں. تریجی بھی سنو چاہ, تریجی علامت جڑا اللہ دا پسندیدہ بندہ ہے ان دی او ہے جس ٹائم غضبناک ہوندہ ہے معاف کر دیندہ ہے. جائیں دے ہوتے ہی غضبناک معاف کر دیندہ ہے. اگلی نشانی اللہ دے بہترین بندے دی اے ہے اذا ابتلوا صبروا, اگر ان دے ہوتے کوئی مصیبت آویں دیئے, آزمائش آویں دے, کوئی پریشانی آویں دیئے, اون ویلے صبر کریں دے, اللہ دی رضا دی خاطر صبر کریں دے. اتنا میں پڑھنا ہا ایک دو جملہ مصیبت دا میں وعدہ بھی کیتا ہے ملک صاحب نال, سارے قابل احترام بیٹھے میں چاہنا کہ انتظار نہ کراما. اہل بیت دے گھرانے دے بالکل ایک دو جملہ, اہل بیت دے گھرانے دے ترائے میت ایو جائن جس ٹائم غسل لیون پائن, غسال ٹکرا مار کے رنن بھی ہوش ہو گئے. وہ کیڑے مظلومین جنہاں دے میت اس قدر ہیں غسال دیکھ کے ٹکرا مار کے رو کے بھی ہوش ہو گئے. پہلا میت حسین دے مظلومہ دھی دا جناب سکینہ دائے, جس ٹائم غسالہ غسل لیون پئیے نا تے پئیے دید, اون ویلے پوچھ دیا میں کو یہ دسو اس بچی کو مرض کیا ہے؟ آدھے بچی کو مرض تا کوئی نہ آئی, آدھے نہیں, میں کہا چھپیں دے ہو, اندہ سارا جسم نیلہ ہے, دسو مرض کیا ہے؟ اون ویلے امام سجاد رو کے آدھے ایک مرض نہیں, ایک شمر دے تازیانہ دے نشانین مریضہ نہیں. دوجہ غسل جناب امام سجاد دے غسل لیون اللہ امام باقر ہے. جس ٹائم غسل لیون پہ امام باقر بھی ہوش ہو گیا, رنہ چیخہ مار کے رنہ ہے, آدھے کہ میرا بابا میں کو علم نہ ہو تیری اے حالت ہے. تریجہ غسال حضرت علی غسل جناب زہرا دے, جس ٹائم غسل لیون پہتے پئیے نگاہ, اون ویلے آکے نے اے زہرا تے اید دا ظلم چھپایا ہویا ہو, تے یا پسلیاں زخمی ہیں تے بیان نہیں کیتا. بس یعلم الذین ظالمون. آؤ سی ایک قصیدہ پڑھنا بس, ایک دو نعرہ تکبیر. احسان ہے میرے مالک دا جو اس سانو انسان بڑھائے, بندہ جس دا کھاوے اس دا گاوے, اپنے مالک دا شکریہ ادا کرو نہ اچھا چاہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بآواز بلند سلوہ. دعا ہے میرے خالق اللہ بانیان دیئے پر خلوص محنت اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما. اس گھر دے جتنے مرومین اس جہان فانی تو ٹر گئے, بالخصوص استاد محترم بابا سید مراد حسین شاہ, بابا سید عطا حسین شاہ دے مالک درجات بلند فرما. تو سب مومنین دا اس پاک مقام تے ٹر آیا, مالک اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما. کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی, ایک دا ایک شعر قصیدے دا تے ممبر اپنے بھرا دے حوالے. قصیدے علی صلوات پڑھو تو میں قصیدہ سنا.